سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ فوج کی حالت ویسی ہی ہو رہی تھی جیسی ان دو گائیڈوں کی تھی۔ گائیڈوں نے غلط نہیں کہا تھا کہ وہ کل تک مر جائیں گے۔ انہوں نے بڑا ہی خوفناک انتقام لیا تھا۔ سومناتھ کا شیو دیو سچا معلوم ہوتا تھا۔ اسی رات محمد قاسم فرشتہ فرقی اور مجموعہ الانصاف کے مطابق سلطان محمود نے عشاء کی نماز کے بعد خیمے سے باہر چند نوافل پڑھے۔ اس کی فوج کے گھوڑے پیاس سے ہنہنا رہے تھے، کچھ سپاہی کرہ بھی رہے تھے۔ صحرا کی بے رحمی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ سلطان کو نوافل کے دوران جانوروں اور انسانوں کی پیاسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سلطان ان آوازوں کو سمجھتا تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کی فوج میں سے بیشتر سپاہی کل رات اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ظالم ریگزار ان کے جسموں سے نمی کا آخری قطرہ بھی چوس لے گا۔ سلطان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ ایسا رویا کہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ خدا جانتا ہے اس کے بندوں کے دلوں میں کیا ہے، اور خدا یہ بھی جانتا تھا کہ یہ فوج اس کے نام کے نعرے لگا کر باطل پر ٹوٹی تھی۔ آسمان میں ایک ستارہ ٹوٹا جو شہاب ثاقب تھا۔ ایک شعلہ ایک سمت کو اڑا اور صحرا کے تاریک افق پر روپوش ہو گیا۔ فرشتہ نے اسے ایک پر اسرار روشنی لکھا ہے، لیکن دوسرے مورخوں نے اسے شہاب ثاقب کہا ہے، جو زیادہ صحیح ہے۔ سلطان محمود کی دل سے آواز اٹھی کہ جدھر شہاب ثاقب کیا ہے اسے اسی سمت جانا چاہیے۔ اسے وہ خدا کا اشارہ سمجھا اور اس نے اٹھ کر ببانگ بلند اعلان کیا، خدا نے اشارہ دے دیا ہے، کل ہم انشاءاللہ پانی پر ہوں گے۔ انہی تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس صحرا میں کبھی پرندہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ رات گزری اور صبح طلوع ہوئی تو سلطان محمود کو اوپر فضا میں پرندوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے اوپر دیکھا اور بے اختیار بولا، یہ پانی کے پرندے ہیں۔ وہ اس غول کو دیکھتا رہا، غول دور جا کر نیچے چلا گیا۔ یہ وہی سمت تھی جدھر رات کو شہاب ثاقب گیا تھا۔ سلطان نے اس سمت کوچ کا حکم دے دیا۔ دوپہر کے کچھ دیر بعد جب فوج کا دمخم ٹوٹ چکا تھا اور کئی سپاہی ہذیانی حالت میں مبتلا ہو گئے تھے، پانی نظر آ گیا۔ یہ تھوڑا سا پانی نہیں تھا بلکہ وسیع جھیل تھی۔ گھوڑے پانی کی مشک پا کر بے قابو ہو گئے اور دوڑ پڑے۔ انسان بھی بے قابو ہو گئے اور پانی پی کر وہ تازہ دم ہو گئے۔ ابھی ان کی آزمائش باقی تھی۔ فوج گائیڈ کے بغیر جا رہی تھی۔ اب رات کو ستارے اس کی رہنمائی کرتے تھے اور دن کو سورج۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ سلطان محمود نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا۔ اکثر پنجبند اور امرکوٹ کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ غزنی کی فوج کا واپسی کا سفر بڑا ہی اذیت ناک اور غیر یقینی تھا۔ بہت آگے جا کر ایک مقامی آدمی کو گائیڈ کے طور پر ساتھ لے لیا گیا۔ وہ فوج کو دریائے سندھ کے کنارے لے گیا۔ وہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا۔ گائیڈ فوج کو دریا کے ساتھ ساتھ کسی اور سمت لے گیا اور رات آ گئی۔ پڑاؤ کیا گیا۔ آدھی رات کے وقت فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے ساتھ عجیب سی چیخ نما آوازیں سنائی دینے لگیں۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ سلطان نے گائیڈ کو بلایا۔ گائیڈ لاپتہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا کہ کیمپ کے ایک حصے پر حملہ ہو گیا ہے۔ حملہ آوروں کے کچھ آدمی گرا لیے گئے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ علاقہ ہندو جاٹوں کا ہے جو جنگجو ہیں اور لوٹ مار بھی کرتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ ریاست ہے۔ وہ خاصا نقصان کر گئے تھے۔ اس پندے میں غزنی والوں کو وہ گائیڈ لے گیا تھا جو حملے سے پہلے غائب ہو گیا تھا۔ زخمی جاٹوں نے بتایا کہ ان کے راجا کو پتہ چل چکا تھا کہ غزنی کی فوج سومناتھ کو تباہ کر کے وہاں کا تمام خزانہ لا رہی ہے۔ یہ گائیڈ راجا کا بھیجا ہوا تھا۔ دوسرے دن فوج نے کوچ کیا تو پچھلے حصے پر جاٹوں نے پھر حملہ کر دیا اور غائب ہو گئے۔ سلطان محمود نے فوج کو وہیں روک دیا اور زخمی جاٹوں سے، جنہیں قیدی بنا کر ساتھ رکھ لیا گیا تھا، پوچھا کہ ان کا دارالحکومت کہاں ہے۔ قیدیوں نے بتایا کہ وہاں جا کر سلطان پشیمان ہوگا۔ جاٹوں کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں۔ سلطان کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ فوج جم کر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس کے علاوہ اس دشمن اور اس علاقے سے ہمیں ذرا سی بھی واقفیت حاصل نہیں۔ اس کے خلاف لڑائی معلوم نہیں کیسا نقصان پہنچائی۔ زخمی قیدیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان نے یہ مشورہ قبول کر لیا، لیکن کئی جگہوں پر جاٹوں نے غزنی کی فوج پر کبھی رات کو کیمپ پر اور کبھی دن کو پچھلے حصے پر حملے کیے اور گھوڑے سر پر دوڑاتے غائب ہو گئے۔ جاٹوں نے غزنی کی فوج کا بہت نقصان کیا، لیکن یہ نقصان جانی تھا۔ وہ سومناتھ کے خزانے تک نہ پہنچ سکے۔ سلطان محمود دانت پیستا رہ گیا۔ فوج کی نفری اور کم ہو گئی۔ یہاں ایک اختلاف اور ایک دلچسپ کہانی سنانا ضروری ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان محمود نے راجہ دیو آسرم کو سومناتھ کا گورنر مقرر کیا تھا، جس کے فرائض یہ تھے کہ یہاں سے مالیہ جمع کر کے اس کا کچھ حصہ غزنی بھیجا کرے اور یہاں ہندو دوبارہ مندر تعمیر نہ کریں، عبادت کے لیے کہیں اور مندر کھڑا کر لیں، اور اس علاقے میں جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ہندو پریشان نہ کریں۔ کوئی ہندو کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھائے تو اسے سزائے موت دی جائے۔ ایک روایت یہ ہے کہ سلطان محمود نے دیو آسرم کو نہیں بلکہ ایک مسلمان کو، جس کا نام مٹھا خان تھا، گورنر مقرر کیا۔ اس روایت کا خالق ایک انگریز مصنف میجر واٹسن ہے۔ یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔
مٹھا خان پنجابی نام ہے، یہ نام غزنی کا معلوم نہیں ہوتا۔ دلچسپ کہانی یہ ہے کہ سومنات کی تباہی کے بعد جب سلطان محمود غزنی چلا گیا تو تھوڑا ہی عرصہ بعد سومنات سے دور ایک پنڈت مشہور ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ سلطان محمود نے شیو دیو کا بت توڑا نہیں بلکہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پنڈت نے لوگوں سے کہا کہ سلطان محمود بت کو راستے میں کہیں زمین میں دفن کر گیا تھا۔ پنڈت کو خواب میں شیو دیو نے بتایا ہے کہ اپنی گائے کے بچڑے کو فلاں علاقے میں چھوڑ دو، وہ جہاں رک کر زمین پر کھر مارے وہاں سے زمین کھودو، وہاں شیو دیو کا بت دفن ہوگا، اسے نکالو اور سومنات کے کھنڈروں میں وہیں جا کے رکھو جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ پنڈت نے لوگوں کو ایک روز اکٹھا کر لیا اور اپنے بچڑے کو ایک کھلے علاقے میں جا کر چھوڑ دیا۔ بچڑا دوڑ پڑا اور ایک جگہ رک کر زمین پر کھر مارنے لگا۔ پنڈت نے لوگوں سے کہا کہ یہاں سے کھودو۔ لوگوں نے کھدائی کی تو وہاں سے شیو دیو کا بت نکلا۔ سیدھے سادے لوگوں نے شیو دیو کی جے کے نعرے لگائے اور وہیں بت کی پوجا شروع کر دی۔ پنڈت مہاراج بن گیا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بت کو اٹھا کر سومنات کے مندر میں رکھا جائے۔ چنانچہ بت کو بڑی مشکل سے اٹھا کر سومنات لے جایا گیا۔ سومنات کے پنڈتوں کے سامنے بت توڑا گیا تھا۔ انہوں نے بت کو دیکھا تو اس پنڈت کو پکڑ کر راجہ دیو آشرم کے سامنے لے گئے۔ پنڈت نے تسلیم کر لیا کہ اس نے کوئی 1 مہینہ صرف کر کے اپنے بچڑے کو سدایا تھا کہ اس جگہ پہنچ کر کھر مارے۔ یہ بت اس نے 2 آدمیوں کو ساتھ ملا کر تیار کیا تھا۔ اس بت کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سلطان محمود جب غزنی پہنچا تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گھوڑے سے اتر کر شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ اس نے خدا کا شکر فتح کا نہیں بلکہ خیریت سے غزنی پہنچ جانے کا ادا کیا تھا۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اس کی صعوبتوں اور دیگر دشواریوں سے پہلے واقف نہیں تھا۔ وہ 2 اپریل 1026 عیسوی غزنی پہنچا تھا۔ غزنی کی ساری آبادی امٹ کے باہر آ گئی تھی۔ عورتیں جنگی ترانے گا رہی تھیں اور دور سے فوج کی بلائیں لے رہی تھیں۔ لوگ ناچ رہے تھے۔ لوگ رات کو بھی نہ سوئے۔ جو لوگوں کو پتہ چلتا جاتا تھا کہ اب کی کیا فتح حاصل کی گئی ہے، ان کی مسرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو سلطان محمود غزنوی غیر معمولی تھکان محسوس کر رہا تھا۔ تھکان تو وہ محسوس کیا ہی کرتا تھا، لیکن اب وہ صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ ہر جنگی مہم کے بعد جب سلطان گھر آتا تھا تو اس کا طبیب اس کا پورا جسمانی معائنہ کرتا تھا۔ اب بھی رات کو طبیب آ گیا۔ اس نے نبض پر ہاتھ رکھا، پھر دل پر ہاتھ رکھا اور سلطان سے بہت کچھ پوچھا۔ طبیب کے چہرے پر تشویش کے آثار آ گئے۔ سلطان محترم، طبیب نے کہا، جتنی تشویش مجھے آپ کی صحت کے متعلق ہے اتنی آپ کو بھی ہو تو آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں سلطان، آپ کو کم از کم 1 سال کے آرام کی ضرورت ہے۔ کیا بیماری ہے مجھے؟ سلطان نے پوچھا۔ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کیا کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے کتنی تھکن مسافت طے کی ہے، اسے آپ بیماری کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں سلطان محترم، طبیب نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ جس طرح آپ گھوڑے اور اونٹ کے فرق کو جانتے ہیں، اسی طرح میں تھکن اور بیماری کے فرق کو پہچانتا ہوں۔ سلطان کی بیوی اور ایک بیٹی بھی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا کہ سلطان کو کیا بیماری ہے۔ طبیب نے انہیں ٹال دیا۔ سلطان نے انہیں کہا کہ وہ چلی جائیں، یہ صرف تھکن ہے۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے طبیب سے پوچھا کہ اسے کیا بیماری ہے۔ آپ کے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ختم ہو چکی ہے، طبیب نے کہا۔ میں آپ کو پہلے بھی خبردار کر چکا ہوں۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا سانس پھول جاتا ہے؟ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن نہ بتانا بھی خطرناک ہے۔ آپ کو سل کا مرض لاحق ہو چکا ہے، ابھی ابتدا ہے۔ سل میرا کیا بگاڑ لے گا سلطان علی مقام؟ طبیب شیخ الاسفن نے جواب دیا، اسے آپ دیمک سمجھ لیں۔ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سل جسم کو اندر سے کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ طویل آرام کریں اور ذہن سے تفکرات اور مسائل اتار دیں تو میں اس مرض کو اسی مرحلے میں روک لوں گا۔ آپ کے اعصاب ختم ہو چکے ہیں۔ کیا آپ روحانی قوت میں یقین رکھتے ہیں شیخ الاسفن؟ لیکن روح کب تک ساتھ دے گی؟ طبیب نے جواب دیا، جب جسم روح کو اپنے اندر رکھنے کے قابل نہیں رہتا تو روح اس کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ میں نے ہندوستان کے یوگی دیکھے ہیں، سلطان محمود نے کہا۔ انہوں نے اپنے آپ میں ایسی قوتیں پیدا کر رکھی ہیں جو مافوق الفطرت لگتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسی قوت ہر انسان اپنے آپ میں پیدا کر سکتا ہے۔ کہ میں ایسی قوت سے محروم ہوں؟ میں پھر بھی جسم کی بات کروں گا، طبیب نے کہا۔ میں نے سومنات اسی قوت کے بلبوتے پر فتح کیا ہے شیخ الاسفن، سلطان محمود نے کہا۔ مجھے یاد ہے ہندوستان کی طرف کوچ سے پہلے آپ نے مجھے خبردار کیا تھا، لیکن آپ میری نبض سے پتہ نہیں چلا سکے تھے کہ یہ بیماری اس وقت بھی مجھے کھا رہی تھی۔ آپ نے مجھے اس کا نام بتا دیا ہے، میں اسے صرف بیماری کہتا تھا۔ شیخ الاسفن، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ میں سل میں مبتلا ہوں۔ میں اسے سل کہہ رہا ہوں، طبیب نے کہا، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ انتڑیوں کا دکھ ہے۔ اگر آپ نے آرام اور پرہیز نہ کیا تو تھوڑے ہی عرصے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ سل ہے یا دکھ ہے، طبیب نے التجا کے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ یہ ظاہر ہو
کہ یہ سل ہے یا دک، آپ علاج، آرام اور پرہیز کی طرف توجہ دیں۔ میرے مر جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ سلطان نے کہا، میرے بیٹے اس قابل ہیں کہ سلطنت غزنی کو سنبھال لیں گے۔ اس خاندان میں سلطان بہت پیدا ہوں گے۔ طبیب نے کہا، آپ کے بیٹوں کے بیٹے بھی سلطان ہوں گے، مگر ایک اور محمود پیدا نہیں ہوگا، کوئی بچیکن پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سب لیں گے، مگر ان ناموں پر اپنا آپ قربان کر دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہندوستان سے پتھروں کے خداؤں کے ٹکڑے غزنی کی مسجدوں کے آگے پھینکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو آپ کے لیے نہیں، آپ کے خاندان کے لیے نہیں، آپ کی سلطنت کے لیے نہیں، اسلام کے لیے اور عالم اسلام کی عظمت کے لیے کچھ عرصہ اور زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی اور موت آپ کے اختیار میں نہیں شیخ الاسفند، سلطان نے کہا۔ مجھے دنیا میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ عالم اسلام کی طرف کچھ سانپ رینگتے چلے آ رہے ہیں، مجھے ان کے سر کچلنے ہیں۔ مجھے ہندوستان کی ناک کو مارنا ہے، وہ میری اتنی زیادہ ضربوں سے ابھی مرا نہیں۔ مجھے ہندوستان کے مسلمانوں کو محفوظ کرنا ہے۔ مجھے سومناتھ جا کر معلوم ہوا کہ وہاں کے ساحلی علاقوں میں محمد بن قاسم کے وقتوں کے مسلمان رہتے ہیں۔ وہ سومناتھ کے مہاراجہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ ان کی عظمت دیکھیے کہ وہ ابھی تک عربی زبان بولتے ہیں۔ مجھے سومناتھ پر حملے کی ترغیب دینے والوں میں یہ مسلمان بھی تھے۔ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میرا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ اگر میں نے اپنا فرض پورا نہ کیا تو اسلام کی پاسبان اور علمبردار کا خون میری گردن پر ہوگا۔ طبیب نے کہا، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ خدا دیکھ رہا ہے، سلطان نے کہا، خدا سن رہا ہے۔ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ آپ صرف یہ کرم کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ میرے جسم کو ایسی دیمک لگ چکی ہے جو اسے تیزی سے کھا رہی ہے۔ اگر یہ خبر میرے دشمنوں تک پہنچ گئی تو وہ میری موت کے انتظار میں دبک کر بیٹھ جائیں گے اور اس وقت اٹھیں گے جب میرا جنازہ اٹھ جائے گا۔ شاید میرے بیٹے انہیں دبا نہ سکیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ سلجوقی پھر سر اٹھا رہے ہیں اور وہ سلطنت غزنی کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن گئے ہیں؟ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں سلطان، اور مجھے ہندوستان ایک بار پھر جانا ہے۔ سلطان محمود نے طبیب کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، میں جب سومناتھ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ہندوؤں کی جاٹ قوم نے میری فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ میری فوج وہاں جم کر لڑ نہیں سکتی تھی، لیکن جاٹ چھاپا مار جنگ لڑ رہے تھے۔ میں نے اس قوم کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سومناتھ کے شیو دیو کی پجاری قوم ہے اور یہ بہت طاقتور ہے، اتنی طاقتور کہ کسی وقت ارد گرد کے مہاراجوں کو ختم کر دے گی، اور یہ قوم مسلمانوں کی جانی دشمن ہے۔ مجھے اس قوم کی سرکوبی کے لیے جانا ہے۔ اگر اس قوم کا دمخم نہ توڑا گیا تو سومناتھ کے شیو دیو کا بت کہیں اور کھڑا کر لیا جائے گا اور اس کے قدموں میں مسلمانوں کو ذبح کیا جائے گا۔ آپ آرام کر لیں، طبیب نے کہا، میں دوائی دوں گا۔ دعا بھی دیں شیخ الاسفند، سلطان نے کہا، مجھے اب دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ طبیب چلا گیا تو سلطان کی بیوی اور بیٹی آ گئیں۔ وہ کیا بتا گئے ہیں؟ بیوی نے پوچھا، آپ نے ہمیں باہر کیوں نکال دیا تھا؟ طبیب کہتا ہے آرام کرو، سلطان نے کہا، اور اپنے فرائض کو بھول جاؤ۔ تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا؟ بیٹی نے کہا، کہتا ہے میرے جسم میں کچھ کمزوری پیدا ہو گئی ہے، سلطان نے کہا۔ آپ آرام کریں جیسے شیخ الاسفند کہہ گئے ہیں، بیوی نے کہا، میری کوکھ سے جن بیٹوں نے جنم لیا ہے وہ آپ کے فرائض پورے کر دیں گے، وہ سلجوکیوں کو نہیں دبا سکیں گے، سلطان نے کہا، وہ ہندوستان کے جاٹوں کا سر نہیں کچل سکیں گے، میں یہ دونوں کام کر کے مروں گا۔ البرونی نے لکھا ہے کہ سلطان محمود کا چہرہ بجھا ہوا تھا، اس کی چوکی ماند پڑ گئی تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اندرونی کشمکش میں مبتلا ہے۔ طبیب اسے آرام کے لیے کہہ گیا تھا، لیکن سلطان نے اسی وقت متعلقہ حکام کو بلایا اور انہیں احکام دینے لگا۔ احکام یہ تھے کہ کل وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سومناتھ کے بت کا ایک ٹکڑا میرے دروازے کے آگے اور ایک ٹکڑا جامعہ مسجد کے دروازے کے آگے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ اندر آنے اور جانے والوں کے پاؤں ان ٹکڑوں پر پڑتے ہیں۔ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے ٹکڑے صبح ہوتے ہی خلیفہ کو روانہ کر دیے جائیں۔ اگلے روز اس کے محل اور مسجد کے آگے ٹکڑے زمین میں اس طرح رکھے گئے کہ اوپر سے ننگے تھے، لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اور ان پر پاؤں رکھ کر گزرنے لگے۔ سلطان محمود نے اگلے ہی روز ہندوستان پر ایک اور فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے اسی روز لاہور کے گورنر ایاز اور ملتان کے حاکم کے نام پیغام روانہ کر دیے کہ وہ جاٹوں کے متعلق ایک ضروری اطلاع فراہم کریں، ان کی تعداد، ان کا علاقہ، ان کے لڑنے کا طریقہ اور ہر وہ اطلاع جو کام آ سکے۔ سلطان کی فوج خاصی کم ہو گئی تھی، اس نے نئی بھرتی کا حکم دے دیا اور ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ چھاپا ماروں کی تربیت اور مشقیں تیز کر دی جائیں اور ہر سپاہی کو چھاپا مار جنگی اور گھوم پھر کر لڑنے کی تربیت دی جائے۔ سلطان محمود نے طبیب کی تشویشناک باتوں کو ذہن سے اتار دیا تھا۔ اس نے آرام کی پرواہ نہ کی، پرہیز کی طرف توجہ نہ دی اور فوج کی ٹریننگ اور سلطنت کے انتظامی کاموں میں مصروف ہو گیا، اور وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا۔ 3-4 ماہ بعد اسے ملتان اور لاہور سے جاٹوں کے متعلق رپورٹیں ملنے لگیں۔ یہ قوم سندھ کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، تعداد خاصی زیادہ تھی۔ ان کے لڑنے کے طریقوں میں ایک تو شب خون تھے،
اور دوسرا طریقہ دریائی جنگ تھا، وہ کشتیوں میں لڑتے تھے۔ دریائے سندھ نے بہت رخ بدلے ہیں۔ اس دور میں جاٹوں کے علاقے میں سندھ کا پاٹ اتنا چوڑا تھا کہ اس میں جزیرے بنے ہوئے تھے جن میں جنگل تھے۔ جاٹ ان جزیروں میں چلے جاتے تھے یا ان کی کچھ تعداد سندھ کے ان دلدلی جنگلوں میں چلی جاتی تھی جنہیں انگریزوں کے دور حکومت میں حروں نے انگریزوں کے خلاف استعمال کیا تھا۔ سلطان محمود کو لاہور اور ملتان سے تفصیلی اطلاعیں ملی کہ جاٹ مسلمانوں کے لیے خصوصاً بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں اور وہ سومنات کی تباہی کا انتقام ہندوستان کے مسلمانوں سے لیں گے۔ اس وقت سلطان محمود لاہور، ملتان اور بیرا اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا اور کشمیر سے کنوج تک کے راجے مہاراجے اس کے باجگزار تھے، اس لیے کوئی خطرہ قبول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ سلطان محمود جاٹوں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے ہندوستانی علاقوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کا تحفظ چاہتا تھا، اور یہ بھی کہ سومنات کا مندر دوبارہ تعمیر نہ ہو اور ہندو اس شیو دیو کو پھر سے زندہ نہ کر سکیں جس کے متعلق ہندوؤں کا باطل عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کو دوسرا جنم دیتا ہے۔ اگست ستمبر 1026 عیسوی میں ملتان سے اطلاع گئی کہ جاٹ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ بیان کیا گیا کہ ملتان کا ایک مقامی مسلمان جو وہاں جاسوسی کرنے گیا تھا پکڑا گیا تھا اور وہ کچھ دنوں بعد وہاں سے فرار بھی ہو آیا تھا۔ اس پر نیم دیوانگی طاری تھی۔ وہ جاٹوں کے علاقے میں ایک بھٹکے ہوئے مسافر کے بیس میں گیا اور اس نے وہاں جا کر دلیری یا حماقت یہ کی کہ جاٹوں کے جزیروں کو قریب سے دیکھنے کے لیے چھوٹی سی ایک کشتی چرا لی، مگر کشتی رانی نہیں جانتا تھا۔ وہ ساون کی موسلادھار بارشوں کا مہینہ تھا، دریا میں طغیانی تھی۔ چھوٹی سی کشتی کو دریا اپنے ساتھ ہی لے گیا، پھر کشتی الٹ گئی اور وہ تیرتا ہوا اس حالت میں ایک جزیرے سے جا لگا کہ خشکی پر پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ جاٹوں کی ایک جھکی میں پڑا تھا اور دو عورتیں اس کے قریب بیٹھی تھیں، ان میں ایک جوان تھی۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور دریا میں کس طرح گر پڑا تھا۔ اس نے غلط بیانی کی، لیکن دو جاٹوں نے آ کر اس کے ساتھ باتیں کی تو انہیں اس پر شک ہوا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ جاٹوں نے اسے اٹھا لیا اور کہا کہ اسے وہ دریا میں پھینک دیں گے۔ اس نے جان کے ڈر سے بتا دیا کہ وہ مسلمان ہے، ملتان سے آیا ہے اور وہ جاسوس ہے۔ جاٹوں نے اسے اور زیادہ پریشان کیا تو اس نے بتا دیا کہ غزنی کی فوج ان پر حملہ کرنے اور انہیں ختم کرنے آ رہی ہے۔ اسے جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا، لیکن جاٹ اسے رہا نہیں کر رہے تھے۔ جاٹ اس سے پوچھتے تھے کہ غزنی کی فوج کا لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ بتاتا رہا اور ان پر اعتماد کرنے کے لیے ان کا مشیر اور مخبر بن گیا۔ وہ بڑا نڈر اور خوبصورت جوان تھا۔ وہ جوان عورت جو پہلے روز اس نے اپنے پاس بیٹھی دیکھی تھی اس میں کچھ اور ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ اس عورت نے ایک روز اسے بتایا کہ اس کا خاوند قبیلے کے سرداروں میں سے ہے اور بوڑھا ہے، اس لیے وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے۔ ملتان کے مسلمان جاسوس نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے نکلنے کا انتظام کرے تو وہ اسے ملتان لے جائے گا، جہاں وہ جنگلی عورت کی طرح نہیں رہے گی بلکہ اسے رانی بنا کر رکھا جائے گا۔ اس عورت نے اسے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ایک جاسوس پکڑا گیا تھا جس سے جاٹوں نے معلوم کر لیا تھا کہ غزنی کی فوج ان پر حملہ کرنے آئے گی، لیکن یہ معلوم کر کے بھی جاٹوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس روز سے جاٹ لڑائی کی کشتیاں تیار کر رہے تھے۔ ایک رات جب طغیانی ذرا کم تھی، یہ عورت جاسوس کے پاس آ گئی اور اسے کہا کہ فوراً اٹھو۔ وہ اٹھا۔ عورت اسے دریا کے کنارے لے گئی اور اسے ایک کشتی میں بٹھایا، خود بھی بیٹھی اور دونوں چپو مارنے لگے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دریا کے کنارے مچھلیاں بھاگتی دوڑتے دکھائی دینے لگیں۔ جاٹ انہیں رک جانے کو للکار رہے تھے۔ چاندنی میں انہیں کشتی نظر آ رہی تھی۔ 4-5 تیر آئے، عورت کی چیخ نکل گئی، ایک تیر اس کے پہلو میں اتر گیا تھا۔ جاسوس محفوظ رہا، وہ کشتی میں لیٹ گیا اور کشتی کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اسے سنائی دیتا رہا کہ کشتی میں تیر لگ رہے ہیں۔ جزیرہ چھوٹا تھا اور دریا تیز، کشتی جلدی خطرے سے نکل گئی۔ جاسوس نے چپو مارنے شروع کیے، عورت مر چکی تھی۔ کشتی بہت دور جا کر کنارے سے لگی۔ جاسوس کا جسم شل ہو چکا تھا، مگر وہ کہیں گرا اور روکا نہیں۔ وہ جب بہت دنوں بعد ملتان پہنچا تو اس سے بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس نے جو کچھ جاٹوں کو بتایا تھا اور جاٹوں کے متعلق اسے جو کچھ پتہ چلا وہ اس نے بتا دیا۔ جب یہ رپورٹ سلطان محمود کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے ملتان کی حاکم کو پیغام بھیجا کہ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے کشتیوں کا ایک بیڑا تیار کیا جائے، ہر کشتی 20 سپاہیوں کے لیے کافی ہو۔ سلطان محمود ایک بار دریا جیہون میں خوارزم شاہ کی فوج کے خلاف کشتیوں کی جنگ لڑ چکا تھا۔ اس تجربے کے بعد اس نے خاصی قسم کی جنگی کشتیاں بنوائی تھیں۔ اب اس نے انہی کشتی سازوں اور چند ایک تجربہ کار ملاحوں کو ملتان بھیج دیا تاکہ وہ جنگی ضروریات کے مطابق کشتیاں تیار کر لیں۔